السلام علیکم ناظرین، آج 3 موضوعات پر بات کی جائے گی۔ سب سے اہم موضوع جو ہے وہ امریکی محکمہ تجارت نے ایک بار پھر پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کیوں کی گئی ہے، اس کے محرکات کیا تھے، ماضی میں کب کب پاکستان پر پابندیاں لگی ہیں، اس کے سیاسی اور سفارتی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا صدر آصف علی زرداری کی جانب سے جو 6 متنازع جو نہریں ہیں جو دریائے سندھ سے نکالنے کے حوالے سے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، اس کی صدر نے منظوری دی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے، یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ تیسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں ایک پل بنایا گیا تھا جس کا نام تھا کمان امن یستو۔ یہ پل، اس کو فرینڈشپ پل بھی کہا جاتا ہے۔ اس پل کو ایک بار پھر کھولا گیا ہے، مگر کھولا تجارت کے لیے نہیں گیا دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان، بلکہ 2 لاشوں کو پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں منتقل کیا گیا ہے، دونوں ممالک کے درمیان آپس میں گفت و شنید کے بعد۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل مناسب لگے، اچھا لگے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف ناظرین آتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ دونوں ملک قریب آ رہے ہیں، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بدستور موجود ہے۔ تازہ ترین جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ تجارت نے 70 کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے، جس میں سے 19 پاکستانی ہیں، 42 چین کی ہیں، متحدہ عرب امارات کی بھی ہیں، اور 4 برطانیہ، ایران، فرانس اور جنوبی افریقہ سے اور سنگال کی یہ کمپنیاں تھیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مذکورہ جو پابندیاں ہیں یہ اس لیے ان کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں کہ یہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچا سکتی تھی یا پہنچا رہی تھی، لہٰذا امریکی جو خارجہ پالیسی ہے، امریکہ کی جو قومی سلامتی ہے، اس کا یہ تقاضا تھا کہ ان جو کمپنیاں ہیں اس پر پابندی عائد کی جائے۔ ناظرین، جو پاکستان کے حوالے سے جو پابندیوں کا سلسلہ ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ مثلا 2021 میں بھی پاکستان کے جو جوہری میزائل پروگرام کے حوالے سے جو ایٹمی ہماری صلاحیت ہے اور ہمارا جو جوہری میزائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو ہے پابندیاں عائد کی گئی اور 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی۔ اس سے قبل 2018 میں 17 پاکستانی جو کمپنیاں تھیں اس پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئیں۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، مضمرات کیا ہوں گے؟ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سیاسی اور سفارتی سطح پر مشکلات کا باعث بنے گا اور جو پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان نے جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس نے دو ٹوک انداز میں ان پابندیوں کو مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پابندیاں یک طرفہ طور پر عائد کی گئی ہیں اور ان پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، مگر اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً 2 طرفہ تعلقات کو متاثر کریں گے۔ ناظرین، جو امریکہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اقلیتی سپر پاور ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور بڑی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ اب جب امریکہ پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں اس پر پابندیاں عائد کرے گا تو لامحالہ طور پر جو یورپی ممالک ہیں یا دیگر جو ممالک ہیں اس سے ہٹ کے بھی وہ بھی پاکستان کے پر پابندیوں کے حوالے سے یا پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے حوالے سے وہ بھی سوچ و بچار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے بعض جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان غیر مستحکم ریاست ہے، پاکستان کے اندر جو کرائسس ہے اس وقت وہ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو ہٹ کرنا دراصل چین کو ہٹ کرنا ہے اور یہ عمومی طور پر تاثر ہے کہ چونکہ پاکستان چین کے قریب ہے، پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو ناقدین ہیں ان کے بقول چین اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اس میں بھی چین کی معاونت حاصل ہے، لہٰذا امریکہ چونکہ بھارت کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، بھارت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے جنوبی ایشیا میں، چونکہ اسی لیے اسی پس منظر میں پاکستان بھی نشانہ بنا ہے اور پاکستان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اب
جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ان پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر جو سفارتکاری ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، امریکہ کے ساتھ روابط کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ امریکہ کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے، جو میزائل پروگرام ہے، وہ مقامی طور پر بنایا گیا ہے، اور اس کا جو اہداف ہے، اس کا جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس میں کسی دوسرے ملک کو نشانہ بنانے کے حوالے سے پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، یعنی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے کس طرح سے وہ متحرک ہوتی ہے اور کس طرح سے امریکہ کو کنونس کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ناظرین، جو دوسرا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، جی ہاں، ڈان اخبار نے یہ اپنے ہاں یہ خبر لگائی ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ ان نہروں کی، جو متنازع نہریں ہیں، ان کی منظوری دی ہے، اور یہ جو منظوری دی گئی ہے، دلچسپ ہے یہ بات کہ 8 جولائی 2024 کو صدر مملکت کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو نہریں ہوں گی یہ بہت لازم ہے، اور یہ بھی صدر زرداری نے اس اجلاس میں کہا تھا۔ اس کے جو میٹنگ منٹس ہیں یہ سامنے آئے ہیں، اور ڈان نے اسی پس منظر میں خبر دی ہے۔ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ وفاق اور صوبے جو ہے اس حوالے سے فنڈ جاری کریں، اور جلد از جلد جو ہے یہ جو نہریں ہیں ان کی تکمیل ہونی چاہیے، اور یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ شاید آپ کو جانتے ہوں کہ سندھ کے اندر کامپرس جو جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے، کہ 10 مارچ 2025 کو جب صدر مملکت نے خطاب کیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، تو اس وقت صدر نے حکومتی اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ دریائے سندھ پر مزید جو نہریں نکالنے کا یک طرفہ حکومتی فیصلے کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ حکومت جو سٹیک ہولڈرز ہے، یعنی کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے، وہ سٹیک ہولڈر سے مزید بات کرے اور اس معاملے کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے۔ جو پیپلز پارٹی پر ایک برا اثر یہ بھی پڑے گا کہ 25 مارچ کو، یعنی کہ رواں ماہ ہی، پیپلز پارٹی نے دریائے سندھ پر 6 کنالوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا، اور جناب بارہا وفاق پر تنقید کی کہ وفاق یہ جو اقدام اٹھا رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی نے جو کامپرس جماعتیں جس طرح سے سندھ میں متحرک ہوئی ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے بظاہر یہ اسٹریٹجی اختیار کی، مگر اب یہ جو ڈان لیکس کہنا چاہیے، یا ڈان کی جو خبر ہے وہ کہنا چاہیے، اب جب یہ ڈان کی خبر سامنے آ گئی ہے تو یقینی طور پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور یوں یہ تاثر مضبوط ہوگا۔ یعنی جو سندھ کے اندر کامپرس جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ یہ تاثر دے رہی ہیں اور مزید دیں گی کہ صدر آصف علی زرداری دراصل اس متنازع منصوبے میں شامل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری دونوں، یعنی چیئرمین اور جو ڈپٹی چیئرمین ہیں، وہ سارے پیپلز پارٹی کے اس میں شامل ہیں، اور پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل جو نیریٹو ہے یہ آپ کو اب بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اب یہ بڑا سوال ہے، یہاں پر بڑا دلچسپ سوال ہے کہ یہ میٹنگ منٹس لیک کس نے کی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پر وفاق کو، چونکہ یہ اس پر دباؤ تھا، اور یہ منٹس لیک ہونے کے بعد اب جو شہباز شریف حکومت ہے اس پر ہمیں دباؤ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ تیسرا ناظرین جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے کہ جو کمان امن یستو ایک نامی پل ہے، اس کو فرینڈشپ پل کہا جاتا ہے، اور یہ بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں ہے۔ 2005 میں سرحد کے دونوں طرف رہنے والے خاندانوں کی نقل و حرکت کے لیے یہ کھولا گیا تھا۔ اس کے بعد اس پہ تجارت بھی شروع ہوئی، 2008 تک یہ جو ہے یہ جاری رہی۔ اس کو امن کا پل بھی کہا جاتا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بڑھائیں، مگر 2019 میں یہ پل بند کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں ہی پلوامہ میں جو بھارتی فوج کا ایک قافلہ تھا، اس پر جو کشمیری حریت پسند ہے بقول بھارت کے، یہ بھی ایک متنازع ایک بات ہے، چونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود
نریندر مودی نے ہی کروایا تھا۔ برکیف یہ اس وقت حملہ ہوا تھا بھارتی فوج پر، جس میں بھارتی فوج کے 40 جوان جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور بھارت نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے یہ پل بند کر دیا تھا۔ بھارت نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ اس پل کے ذریعے جو ہتھیاروں اور منشیات جو ہے اور جیلی کرنسی کی سمگلنگ کی جاتی ہے۔ یقینی طور پر پاکستان پر وہ الزام تراشی بھارت نے کی تھی، اور اس کے بعد یہ پل بند ہوا تھا۔ اب جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے ناظرین، یہ پل جو کھولا گیا ہے وہ یوں ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو ایک لڑکا اور لڑکی تھے، ان کی عمریں، ایک جو نوجوان تھا اس کی عمر 22 سال تھی، اس کا نام یاسر حسین شاہ ہے، اور ایک 21 سال کی جو لڑکی تھی ان کا نام عائشہ بانو تھا۔ یہ دونوں جو کپل ہے یہ 5 مارچ کو دریائے جہلم میں گرے، اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ دریا کی طغیانی کا شکار ہوتے ہوئے پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقے میں آ گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی جو بھارتی فوج ہے انہوں نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ یہ جناب اس طرح کے ہمارے 2 جو شہری ہیں بقول ان کے وہ جو ہے وہ مسنگ ہیں، اور کچھ اطلاعات پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک جو عائشہ بانو ہے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے یہ جب ادھر آئی تو لوگوں نے جو ہے متعلقہ حکام کو بتایا، اور پھر یہ تحقیقات کے بعد یہ جو 2 ڈیڈ باڈیز ہیں یہ پاکستان نے بھارت کے یعنی مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج ہے اس کے سپرد کی۔ یہ بات ناظرین ایک افسوسناک بات ہے، یہ اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ جو میتیں ہیں وہ دی گئیں، مگر اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ کاش یہ جو پل ہے یہ جو اس کو فرینڈ شپ کا پل کہا جاتا ہے، اس پل کو کھولا جاتا پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کے حوالے سے۔ دنیا میں جو 2 پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر سرحدی اختلافات موجود ہیں، اور جیسا کہ اس پلیٹ فارم سے ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ تمام تر اختلافات کے باوجود پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت ہونی چاہیے، وفود کا تبادلہ ہونا چاہیے، اور جو سرحد کے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر کے جو ہزاروں خاندان ہیں جن کی وہاں پر رشتہ داریاں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ جنگ جو ہے وہ یقینی طور پر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور پاکستان کا جو موقف ہے یہ نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مطالبات سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل حل نہیں ہوتے مگر اس کے باوجود جو تجارت ہے، جو باہمی روابط ہیں ان کا فروغ ہونا بڑا لازم ہے۔ یہ ایک یقینی طور پر ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس کے نتیجے میں قوی امکان ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید آنے والے چند سالوں میں جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب لوگوں کی سطح پر روابط کو فروغ ملے گا تو جو تنازعات ہیں اس کو بھی حل کرنے میں یقینی طور پر مدد مل سکتی ہے۔